السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی گئی حقیقت پر مبنی ریئل ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ آج کی یہ سٹوری میری دوست سائرہ نے مجھ سے شیئر کی ہے، تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام سائرہ ہے اور میں یہ کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ آج بھی اس شہر میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ اپنی نظریں زمین پر رکھتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد میں نے یقین کر لیا کہ کچھ چیزیں صرف اپنی موجودگی ظاہر کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ہم ابو کے جاب کے سلسلے میں شہر کے ایک پرانے ایریا میں رہتے تھے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن کرایہ کم تھا اور آس پاس زیادہ آبادی نہیں تھی۔ میرے گھر کے بالکل پیچھے ایک پرانا سا پارک تھا۔ لوگ اسے گارڈن کہتے تھے لیکن اصل میں وہ بس جنگلی گھاس، ٹوٹی بینچ اور بیکار جھولوں کا مجموعہ تھا۔ دن کے وقت سب ٹھیک لگتا تھا، بچے کبھی کبھار آ جاتے لیکن مغرب کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ پہلے دن مجھے اس گھر میں بہت عجیب لگا۔ وہ کوئی ہارر مومنٹ نہیں تھا، بس ایک آواز تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے جب میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے لگا جیسے کوئی دھیمی آواز میں میرا نام لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہلکی آواز جیسے سائرہ، اتنی ہلکی آواز کہ میں نے پہلے سوچا شاید پڑوسی کے ٹی وی سے آ رہی ہو، مگر آواز بار بار آتی رہی اور ہر بار تھوڑی سی زیادہ قریب لگتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گارڈن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک اسٹریٹ لائٹ آدھی جل رہی تھی۔ کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اس رات میں نے پہلی بار کھڑکی بند کر کے پردہ ڈالا۔ اگلی رات مجھے پیروں کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی زبردستی چلنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن اس کے پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں۔ یہ آواز سیدھی گارڈن سے آئی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 1 بج رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ آواز چلتی رہتی لیکن کبھی دور نہیں ہوئی، نہ قریب آتی نہ دور جاتی، بس وہیں رہتی۔ تیسری رات جب میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹایا تو مجھے لگا جیسے کسی چیز نے فوراً اپنا سر جھکا لیا ہو۔ میں نے پورا چہرہ نہیں دیکھا، بس کندھے کے حصے نظر آ رہے تھے۔ کوئی لمبا سا شخص کھڑا تھا جو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے تھا۔ میری سانس رک گئی۔ کوئی بھی سیدھا کھڑا نہیں تھا بلکہ تھوڑا جھکا ہوا، بالکل ایسے جیسے وہ مجھے دیکھتا ہوا خود کو چھپا رہا ہو۔ اگلے دن میں نے پڑوس والی آنٹی سے پوچھا کہ کیا رات کو کوئی گارڈن میں آتا جاتا ہے؟ انہوں نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، بیٹا تم نئی ہو نا اس گھر میں؟ بس اتنا کہہ کر انہوں نے بات بدل دی۔ اس دن کے بعد آوازیں اور واضح ہوتی چلی گئیں۔ کبھی بینچ کے ہلنے کی آواز آتی، کبھی جھولے کے ہلنے کی آواز آتی، کبھی کسی چیز کے گر کے دوبارہ اٹھ جانے کی آواز۔ لیکن جب بھی میں دیکھتی کوئی پورا نظر نہیں آتا، ہمیشہ آدھا۔ ایک رات بجلی چلی گئی تھی، پورا علاقہ اندھیرے میں تھا، صرف چاند کی روشنی تھی اور وہ روشنی گارڈن پر پوری پڑ رہی تھی۔ اور اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ کوئی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، سیدھا نہیں، تھوڑا جھکا ہوا، ہاتھ گھٹنوں پر، سر نیچے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں اٹھایا لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر ہی ہے۔ اچانک وہ اٹھ کر اندھیرے میں گھل گیا۔ اگلے دن میں نے مالک مکان سے بات کی۔ انہوں نے بہت مشکل سے بتایا کہ سالوں پہلے اس گھر میں ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کا بیٹا اس پارک میں کھیل رہا تھا۔ جب اس کے دادا اسے لینے گئے تو روڈ کراس کرتے وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی یہاں رہتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے کہ پارک سے کوئی ان کو دیکھتا ہے، ان کو آوازیں دیتا ہے اور وہ لوگ کچھ وقت بعد گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بیٹا آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پر ان سب کو جاننے کے بعد ہم نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا۔
آج سال بیت چکے ہیں، لیکن جب بھی کسی پرانے پارک کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی پوری طرح نظر آنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ابھی بھی آدھا ہی رہ جاتا ہے۔ ہر جگہ جہاں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہاں وجہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی چیز ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہر جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری دوست سائرہ کی ایک سچی کہانی۔ اگر آپ بھی مجھ سے اپنی کوئی حقیقت کی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں یا ای میل پر کانٹیکٹ کریں۔ دوستوں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔